باہر بڑے زور کی بارش ہو رہی تھی۔ برساتی نالوں کا شور بڑھ گیا تھا اور سیٹیاں بجاتی ہوئی ہوا چنگاڑنے لگی تھی۔ بادل شدت سے دھاڑا، بجلی کا ایک کوندا تیزی سے لپکا اور پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر چیل کے ایک جھنڈ سے ایسے پٹاخے چھوٹے گویا مشین گن چل گئی ہو۔ پروین نے لحاف اپنے منہ پر کھینچ لیا۔ سلیم اور نعیم جو ایک ہی بستر میں لیٹے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، ایک دم خاموش ہو گئے اور شڑاپ شڑاپ کرتی دھاروں کے درمیان عجیب انہونی سی چیخیں سننے لگے۔ پھر ایک زور کا دھماکہ ہوا اور برستی بوندوں میں بہت سے درخت دھڑام سے گرے۔ کیا ہوا باجی؟ فہیم ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، بجلی گری ہے، پروین نے اپنے خوف کو دباتے ہوئے کہا۔ بجلی کہاں گری باجی؟ فہیم نے پھر پوچھا۔ قریب ہی گری ہے، مگر تم سو رہو یار۔ اس دفعہ باجی کی بجائے سلیم نے جواب دیا۔ وہ چپکا ہو کر لیٹ گیا، مگر اس کے دل میں خوف اب بھی کروٹیں لے رہا تھا۔ بجلی کیوں گرتی ہے؟ کہاں گرتی ہے؟ کیسے گرتی ہے؟ گھروں پر تو نہیں گرتی۔ بہت سے ایسے سوال تھے جن کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ شاید کوئی بتا دے۔ اس کے ننھے سے دل میں امید کی چھوٹی سی کرن راستہ بھولے ہوئے جگنوں کی طرح ٹمٹمائی اور پھر ایسے ہی جلتی بجھتی خاموش ہو گئی۔ نسرین زانوؤں کو پیٹ میں دیے گھک سو رہی تھی اور اس کے الجھے ہوئے بدبودار بال ناک کے نتنوں پر سانس کی آمد و رفت کے ساتھ ساتھ ویلوں کی طرح کھلتے چمٹتے اور پھر الگ ہو جاتے۔ فہیم نے اس کا گرم گرم سانس اپنی ٹھنڈی ناک پر محسوس کیا اور پرے ہٹ گیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ نسرین کے بال جڑ سے اکھاڑ کر تکیہ کے نیچے دے دے، مگر سوئے ہوئے پر حملہ کرنے کو اس کو دل نہ مانا۔ بارش ذرا تھمی تو سوں سوں کرتی ہوا کی تیزی میں اضافہ ہو گیا۔ پروین نے لحاف سرکا کر نانی اماں کی طرف دیکھا، جو چوکی پر بیٹھی ہونٹوں کو جلدی جلدی جنبش دیے جا رہی تھی۔ ان کی یک بستہ اور مڑی ہوئی انگلیاں تسبیح کے دانوں سے کھیل رہی تھی۔ ایک دانے پر دوسرا دانہ ایسے گرتا جیسے آنسو کے بعد آنسو۔ آتش دان میں دہکتے ہوئے کوئلوں پر سفیدی کی ایک تہ چڑھ چکی تھی اور وہ بوڑھے مینڈکوں کی طرح ہانپ رہے تھے۔ بلب کے گرد چکر لگانے والا ایک بڑا سا پتنگا بار بار شیڈ سے ٹکراتا اور ہلکا سا ارتعاش پیدا کرتا۔ کبھی ہوا اپنا رخ بدلتی تو بارش کی نوجوان اور سڈول بوندیں باغ میں کھلنے والے دریچوں کے شیشوں پر چھن چھن شن شن جھنیاں بجانا شروع کر دیتی۔ ہٹاؤ یار اپنی ٹانگ، سلیم نے جھلا کر کہا، پھر میرے اوپر ڈال دی۔ کہاں لے جاؤں اسے؟ نعیم نے تنک کر پوچھا۔ جگہ بھی تو ہو۔ جگہ تو کافی ہے ادھر۔ سلیم اٹھ کر بیٹھ گیا اور چارپائی کے اس طرف ہاتھ پھیرنے لگا۔ ادھر جگہ ہے، تم ادھر آ جاؤ، نعیم نے غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ اچھا، سلیم مان گیا اور انہوں نے جگہ بدل لی۔ پروین کا لحاف اب کھسک کر کندھوں تک آ گیا اور اس نے اپنے پپوٹوں کو تیزی سے جھپکنا شروع کر دیا تاکہ سارا خوف کڑوی کسیلی دوائی کی طرح بہہ جائے۔ سلیم نعیم کی چارپائی اور اس کی پلنگڑی کے درمیان نانی اماں کی کھاٹ حائل تھی، جس کے سرہانے لوہے کے سپرنگ دار پلنگ پر فہیم اور نسرین لیٹے ہوئے تھے۔ تسبیح کی گردش رکی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور چہرے بھی پھر گئے۔ نانی اماں بستر پر بیٹھی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تاک سے دیا سلائی اٹھا کر انہوں نے دروازہ کھولا۔ ہوا کا سد جھونکا اندر لپکا اور حجامت بنانے والی بلیڈ کی طرح سب کے کانوں پر پھر گیا۔ اوئی اللہ، نانی اماں بھی کمال کرتی ہیں۔ پروین نے پھر اپنا لحاف سر پر کھینچ لیا۔ فہیم نے یہ دیکھنے کے لیے کہ نانی اماں نے کیا کمال کیا ہے جھٹ اپنا لحاف اٹھا دیا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ نانی اماں نہ کمال۔ سب کو رضائی میں منہ چھپائے دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ سامنے باورچی خانہ میں نانی اماں دیا سلائی جلائے ادھر ادھر کچھ دیکھ رہی تھی۔ صحن میں برستی ہوئی بوندیوں میں سے دیا سلائی ڈبڈبائی آنکھ کی طرح جھلملاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ فہیم کو ایسے لگا جیسے کوئی نیک دل پری بوڑھی ملکہ کا بیس بدل کر ان کے گھر اسفنج کیک رکھنے آئی ہو۔ جب وہ آ کر دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئیں، سب نے سوائے فہیم کے اپنے چہرے رضائی سے نکال لیے۔ یار تیری یہ ٹانگ پھر ادھر آ گئی، سلیم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں کیا کروں پھر؟ نعیم غصے سے بولا۔ کرنا کرانا کیا ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔
اپنے پاس ہی تو ہے، اپنے پاس تو نہیں، نہیں تو نہ صحیح، نہ صحیح کا کیا مطلب کیا ہونا تھا وہی جو ہوتا ہے۔ جنگی آغا صاحب دوسرے کمرے میں فوجی انداز میں دھاڑے۔ کیا بات ہے، سلیم بھائی خواہ تنگ کر رہے ہیں، نعیم نے بسور کر کہا۔ یہ جھوٹ کہتا ہے ابا جی۔ سلیم کی نسوانی آواز بڑی مشکل سے آغا صاحب تک پہنچی۔ بار بار اپنی ٹانگ میرے اوپر ڈال دیتا ہے۔ مگر ابا جی، شٹ اپ، مگر ابا جی کا بچہ۔ کمرہ گونجا، مگر ابا جی کا بچہ خاموش ہو گیا۔ نہ بیٹا، لڑا نہیں کرتے، نانی اماں نے کہا۔ بھائی بھائی تو محبت پیار سے رہتے ہیں، سلیم بھائی ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں، نعیم نے روک کر کہا۔ تم تو خام خواہ رونے لگتے ہو یار جنگی، ذرا اپنی اس ٹانگ کو اپنے پیٹ پر تو لٹا کر دیکھو، موگری ہے موگری۔ اس تشبیہ پر نعیم ایک دم ہنس دیا اور غیر ارادی طور پر اس کی ٹانگ سلیم کے پیٹ پر جا ٹکی۔ بھائی جان تم میرے ساتھ سو جاؤ، پروین نے سلیم کو مشورہ دیا۔ نہ، تیرے ساتھ کیوں سو جائیں؟ نانی اماں چمک کر بولی۔ بھائی بھائی جھگڑا ہی کرتے ہیں، تمہارا نانا اور اس کے بھائی عمر بھر ایک دوسرے سے جھگڑتے ہی تو رہے۔ کیوں نانی اماں؟ پروین نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس ایسے ہی بھائی جو ہوئے، دراصل جھگڑا تو میری وجہ سے چلتا تھا۔ بابو بھائی خدا اسے جنت نصیب کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی روح کو ثواب پہنچے، ہمیشہ میری طرفداری کرتا تھا۔ تمہارا نانا خدا اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، فقیر تھا، فقیر۔ فہیم بھنچکا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ ہاں بیٹا، مگر یہ فقیر نہیں جو گلیوں میں مارے مارے پھرا کرتے ہیں، نانی اماں نے فقیر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ مگر تم ابھی تک جاگ رہے ہو فیمو بیٹا۔ ہوں، کہہ کر فہیم لیٹ گیا اور رضائی کے درے سے چپٹی ناک والا چہرہ نکال کر غور سے نانی اماں کی باتیں سننے لگا۔ طبیعت کے بادشاہ تھے تمہارے نانا، دل میں کسی چیز کی ٹھان لی تو پھر اسے پورا کر کے ہی دم لیا۔ ہم لاکھ سر ماریں، منتیں خوشامدیں کریں، تانے الہنے دیں، مگر وہ وہی کچھ کرتے جو انہیں پسند ہوتا۔ گڑھ شنکر میں نائب تحصیلدار تھے، اتنی بڑی حویلی، 2 بھینسیں، 1 گھوڑی، 4 کتے۔ کسی نے آ کر شگوفہ چھوڑ دیا کہ کانگڑا میں ایک درویش آئے ہیں جو کہتے ہیں پورا کر کے دکھاتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں، کسی کو مرید نہیں بناتے۔ وہ تو ایسی باتوں کے دل سے خواں تھے، جھٹ استعفیٰ لکھ بھیجا۔ صاحب بہادر نے بہت روکا مگر نہ مانے، تار بھیج کر تمہارے نانا اکبر کو بلایا اور مجھے اس کے ساتھ گاؤں بھیج دیا۔ میں نے لاکھ منتیں کی، ہاتھ جوڑے، اللہ رسول کا واسطہ دیا، مگر ان کا دل ہمارے تمہارے ایسا ہوتا تو مانتے۔ میں نے کہا اس موئے بتانے والے سے کوئی پوچھے تجھے علی کی سوار، جب وہ کسی سے ملتا نہیں تو اس کی کرامتوں کا پتہ کیسے چلا؟ مگر تمہارا نانا بھی ایک ہی ضدی تھا، کہنے لگا کاملوں کی کرامتیں بھلا چھپ سکتی ہیں؟ تم تو پگلی ہو، بجائے خوش ہونے کے خفا ہوتی ہے۔ وہاں جا کر آخرت کا توشہ مہیا کروں گا۔ درویش کی خدمت گزاری اس ملازمت سے بدرجہ اچھی ہے۔ سرکار کی نوکری کاجل کی کوٹری ہے اور اس میں دھبا لگنے کا ڈر لگا ہی رہتا ہے۔ میں اس خبر لانے والے، استعفیٰ منظور کرنے والے اور تمہارے نانا کو کوستی وہاں سے چل دی کہ پاک پروردگار ان سب پر میرا صبر پڑے۔ نانا جی پر کیوں؟ فہیم نے پوچھا تو سب ہنس پڑے۔ یار تم سو رہو، سلیم نے اسے مشورہ دیا، خواہ میں نیند حرام کرتے ہو۔ پھر وہ کامل ہو کر آئے نانی اماں؟ پروین نے پوچھا۔ خاک، کامل کہاں سے ہوتے؟ جو کچھ پاس تھا وہ کانا درویش لے گیا۔ انموئے کانوں کی ایک رگ سوا ہوتی ہے نا، کھا پی سب کچھ ہضم کر کے راتوں رات 9-2-11 ہو گیا۔ تمہارا نانا شامت کا مارا پیدل چلتا گھر پہنچا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بڑی ہوئی مونچھیں، کھلیان ایسی داڑھی، مسلسل فاقے کاٹنے سے سپی سا منہ نکل آیا تھا۔ پھٹی ہوئی قمیض سے کھوئے باہر جھانک رہے تھے۔ فہیم نے اپنے کندھوں سے پھٹی ہوئی قمیض کو ٹھوڑی سے دبا لیا۔ میاں جی، اللہ ان کی قبر نور سے بھری رہے، تمہارے نانا پر بہت برسے۔ فہیم نے گردن پھرا کر باہر برستی ہوئی بوندوں کو سنا اور پھر متوجہ ہو گیا۔ کہتے تھے تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، جب تک زندہ ہوں اس گھر میں تو کیا اس گاؤں میں بھی قدم نہ رکھ پاؤ گے۔ یاد رکھو تم نے میری بہو اور معصوم بچی کو تنگ کیا ہے۔ معصوم بچی کون نانی اماں؟ پروین نے پوچھا۔ تمہاری بڑی خالہ بیٹی، نانی نے جواب دیا۔ وہ چھوٹی سی تو تھی، ابھی پاؤں چلنا سیکھا تھا کہ آنکھیں دکھنے لگی، اور جب وہ ذرا… کیا کتھا چھیڑ رکھی ہے تائی جی؟ دوسرے کمرے سے آغا صاحب کی آواز رات کی طرح کڑکی۔ بچوں کو سونے دیجیے، آدھی آدھی رات کو جگائے رکھتی ہیں آپ، اور پھر صبح… نا آپ بھی کمال کرتے ہیں، ماں کا دل میلا ہو جائے گا۔ آغا صاحب کی بیوی نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا،
پھر وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ فہیم نے اپنا چہرہ رضائی کے اندر کھینچ لیا۔ اللہ کرے ابا جی۔ اسے کوئی مناسب بد دعا سوجھ نہ سکی، کیونکہ آغا صاحب اسی شام بارش ہونے سے چند گھنٹے پہلے اس کے لیے کلب کا ایک فوجی سپاہی لائے تھے جو کوک بھرنے سے اپنی سیاہ بندوق ادھر ادھر گھماتا تھا۔ پھر کیا ہوا نانی اماں؟ نعیم نے آہستہ سے پوچھا۔ نہ بابا، تمہارا ابا ناراض ہوتا ہے، اب سو جاؤ، نانی اماں نے دکھے دل سے کہا۔ ابا جی تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، ابا جی کے بچے، پروین نے نفرت سے کہا، اور نانی اماں کا کندھا ہلا کر کہنے لگی، سنائیے نانی اماں، ہولے ہولے چپکے چپکے۔ یار نعیم ذرا پرے رہ، سلیم نے درخواست کی، تو اس سے تو بھینس کے کٹرے کی سی بو آتی ہے، اور گلاب کا عطر تو میرے خیال میں تیرے پسینے کو شیشے میں بند کرنے سے بن جاتا ہے نا۔ نعیم بنا کر بولا۔ بے شک۔ اور جب نعیم کو کوئی جواب نہ سوجا تو وہ اور نزدیک ہو گیا۔ لے، میں تو ایسے ہی سوؤں گا، کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ دیکھو نانی اماں، سلیم نے منایا۔ نہ بیٹا، جھگڑو نہیں، تمہارا باپ تو کمرہ سر پہ اٹھا لے گا۔ فہیم نے یہ سنا تو لحاف کھسکا کر کمرے کی چھت دیکھنے لگا۔ میرے اتنے بچے ہوئے، نانی اماں نے پھر کہنا شروع کیا، مگر تمہارے نانا نے کبھی ان کو پھول کی چھڑی تک نہ ماری۔ کہا کرتے تھے بچے تو فرشتے ہوتے ہیں، ان کو مارنا گناہ ہے۔ تمہاری کراچی والی خالہ دن بھر محلے کی تیلنوں اور جلاہی سہیلیوں سے کھیلتی رہتی، اور جب شام کو گھر واپس آتی تو کپڑے میلے اور جھونٹوں میں من خواب۔ میں دستے پناہ لے کر مارنے لگتی تو گود میں اٹھا کر باہر نکل جاتی۔ میں کہتی تم اسے خراب کر دو گے تو الٹا مسکرانے لگتے کہ فرشتے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ ان کے پاؤں میں چکر تھا، 3 مہینہ سے زیادہ گھر پر نہیں ٹھہرے۔ باہر دیوان خانے میں بیٹھے بیٹھے دل میں جانے کیا خیال آتا، منہ اٹھا کر چل دیتے۔ یہ نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں، کب آئیں گے، کچھ پاس ہے کہ نہیں، بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں یا نہیں۔ میں نے 20 مرتبہ کہا کہ لڑکیوں کے لیے کیا سوچ رکھا ہے، آخر پرایا دھن ہے، کچھ دے کر ہی جان چھوٹے گی، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ مسکرا کر یہی کہتے، تم جانو اور تمہارا بیٹا۔ جب آنکھ بند کر لی پیچھے کچھ ہی ہو۔ میں رونے لگتی تو مجھے دلاسا سا دیکھ کر کہتے، خام خواہ پریشان ہوتی ہو، اللہ مالک ہے، جس نے چونچ دی ہے وہ چوگا بھی دے گا۔ خدا بخشے میری ساس ذرا سخت طبیعت کی تھی، گھر کا سارا کام کاج مجھے ہی کرنا پڑتا، باقی سب بہوؤں کے گھر والے تو ساتھ رہتے تھے۔ ذرا بھی تنگی ترشی ہوتی ٹسوے بہاتی، ان سے جال لگاتی۔ مجھ بیچاری کا کون تھا جس پر بھول بیٹھتی، عمر بھر نوکر بن کر ان کی خدمت کی۔ دن بھر مکئی کا آٹا گونتے گونتے میری کلائی ٹیڑھی ہو گئی۔ نانی اماں نے لحاف سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو فہیم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پروین نے کہا، ہائے اللہ، واقعی نانی اماں کا ہاتھ ٹیڑھا ہے۔ دکھانا سلیم اور نعیم ایک دم بول اٹھے، اور نانی اماں نے اپنا ہاتھ ادھر بڑھا دیا۔ جب وہ دیکھ چکے تو فہیم نے آہستہ سے کہا، میں بھی دیکھوں نانی اماں، مگر نانی اماں نے اسے بستر میں چھپا لیا تھا۔ اور تو ابھی تک جاگ رہا ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ سو جا، کیا کرے گا دیکھ کر، سو جا میرے لال، نانی اماں نے چمکار کر کہا۔ مجھے ٹھنڈ لگتی ہے، یہ کیا گڑبڑ ہے ہیں؟ آغا صاحب کا بادل پھر گرجا۔ حرام زادو، ساری رات جاگتے ہو اور صبح مردوں کی طرح اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ پھر ان کی اور ان کی بیوی کی تکرار شروع ہو گئی۔ بیٹا یہ بتی گل کر دو، نانی اماں نے سلیم سے کہا، اور خود منہ ہی منہ میں کوئی آیت پڑھنے لگی۔ سلیم نے بستر پر کھڑے ہو کر بتی بجھائی تو باہر سے ٹھٹرتا ہوا اندھیرا اندر سمٹ آیا۔ دروازوں اور کھڑکیوں کے شیشے دھندلے دھندلے ہو گئے، گو ان میں سے کچھ بھی نہ دکھائی دیتا تھا، تاہم ایسے لگتا تھا کہ ابھی کچھ دکھائی دینے لگے گا۔ آتش دان میں پڑے ہوئے کوئلوں کی چمک بڑھ گئی اور بوندوں کی ٹپا ٹپ میں اضافہ ہو گیا۔ سب نے یوں محسوس کیا کہ جیسے بتی بجھانے سے سردی بڑھ گئی ہے، اور ہر ایک نے اپنا لحاف اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹ لیا۔ فہیم اور نسرین کا لحاف بہت پتلا تھا، اس وجہ سے ان پر ایک کمبل ڈالا ہوا تھا اور جو آہستہ آہستہ کھسکتا جا رہا تھا۔ ایسی ہی سرد رات تھی۔ نانی اماں نے کہنا شروع کیا، جب تمہارا نانا گھر سے نکل کھڑا ہوا اور بہت دور نکل گیا۔ اندھیاری رات، تیز بارش اور قدم قدم پر گہری کھڈیں، مگر وہ چلتا رہا اور چلتا رہا۔
अचानक इसे बावली लोमड़ी के चलाने की आवाज सुनाई देने लगी। इस कुसुम परसी की हालत में ना पास लाठी थी ना लकड़ी। तवक्कल के सर पर चलता रहा, आंखें बंद किए अल्लाह से लो लगाए कि एकदम बावली लोमड़ी ने पिंडली पर काट लिया। फिर फहीम ने तड़प कर पूछा, यार सुनो तो सही। सलीम ने दोस्ताना तौर पर कहा, खामखा बीच में अपनी टांग अड़ा देते हो। हाँ बेटा, तू चुपके रह कर सुने जा, बड़ों की बातों को टोका नहीं करते। नानी अम्मा ने इसे अदाब सिखाते हुए कहा। अच्छा फिर नानी अम्मा? सलीम ने पूछा। फिर क्या, तुम्हारे नाना फौज में सूबेदार रह चुके थे। लपक कर इसे गर्दन से पकड़ लिया, कलों में उंगलियां डालकर जो जोर लगाया तो गर्दन तक चीर के रख दिया। फिर एक जबड़े पर पांव रखकर थूथनी हाथ में पकड़कर जो एक झटका दिया तो लोमड़ी दो हिस्सों में चीर कर रख दी। अंधेरे में इसका कलेजा निकाल कर चबा गए। क्यों? नईम ने पूछा। बावली लोमड़ी काट खाए तो इसका इलाज यही है कि इसका कलेजा खा जाओ। कच्चा ही खा लिया? फहीम ने डरते डरते पूछा। हाँ यार कच्चा ही, सलीम ने तुर शुरू होकर जवाब दिया। मैं पूछता हूँ तुम सोते क्यों नहीं? वो फिर चुपका हो गया तो सलीम ने नईम से मुल्तजियाना लहजा में कहा, यार अब तो उठा ले अपनी जानो, मेरी तो टांग भी झनाने लगी है। ले बाबा ले। बस? नईम ने पूछा। हाँ बस, मेहरबानी। नानी अम्मा, लोमड़ियां यहाँ भी होती हैं? परवीन ने खौफजदा होकर पूछा। नहीं बेटी, यहाँ नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ बंदर ही होते हैं। नानी अम्मा ने तसल्ली अमेज लहजा में जवाब दिया। बंदर तो होते हैं पर। अच्छा। परवीन ने खुद ही फिक्रा बीच में छोड़ दिया। पर क्या बाजी? फहीम ने होले से पूछा। कुछ नहीं, परवीन ने जवाब दिया। ये हजरत जी आज नहीं सोएंगे, नईम ने तंज की। फहीम चुपका हो रहा और नसरीन को परे धकेल कर पहलू के बल लेट गया। जब भी तुम्हारे नाना बाहर से आते तो कोई तोहफा जरूर लाते। नानी अम्मा को अचानक फिर ख्याल आया। कभी किसी फकीर को साथ ले आते, कभी कोई खूबसूरत कुत्ता उठाए चले आते, कभी किसी गरीब औरत को बाल बच्चों समेत घर में बिठाया कि इनकी खिदमत करो, मैं कमा कर लाऊंगा। फिर जब तक वो औरत रहती नौकरी जरूर करते, इसके बच्चों के लिए कपड़े बनवाते, इन्हें पढ़वाते। जब कोई और वसीला अपने से बेहतर इनके लिए देखते, इन्हें वहां जाने की तलकीन करते। कश्मीर से 250-300 रुपया कमा कर लाए और रास्ता में गाय खरीद ली, मनमोहनी रंग बरंगी, नन्हे नन्हे सींगों वाली, जैसी कराची वाली खाला के पास है। फहीम ने खुश होकर पूछा। भाई फहीम, बात तो सुनने दो, ये क्या बदतमीजी है? परवीन ने जल कर कहा। हाँ वैसी ही, बिल्कुल उससे भी खूबसूरत। आते ही जनाना करवाया और खूंटे गड़वाने लगे। जब गाय बन चुकी तो हम सब देखने आए। सुनहरी जिस्म की, उस पर सफेद धब्बे। तुम्हारा मामू नजर उस वक्त छोटा ही था, खुश होकर बोला, जब मरेगी मैं इसकी खाल से इतनी सारी जूतियां बनवाऊंगा। हंसकर कहने लगे, देख लो जी अपने बेटे के ढंग, हमारी गाय की मौत की दुआ मांग रहा है। नानी अम्मा, फहीम ने अटक कर पूछा, कुत्ते के चमड़े से बूट नहीं बनते? इसे जॉन साहब का कुत्ता याद आ गया जो कल मरा था और जिसे इन्होंने बमै खाल खड्ड में फेंक दिया था। याद जंगी, कल फीमों का बोरिया बिस्तर यहाँ से उठवाओ, सलीम ने तुनक कर कहा। फहीम सहम गया और अपनी दोनों टांगों को खींचकर पेट से लगा लिया। वो इतना अरसा सरकारी नौकर भी रहे, तजारत भी की, दूसरी मुलाजमतें भी की, मगर सवाए फौज के कभी बूट ना पहने। मेरी ख्वाहिश थी कि वो भी दूसरे भाइयों की तरह ठप ठप करते चलें। आखिर कौन सी कमी थी उनमें? मगर वो नहीं माने। यही कहते रहे, बूट पहनकर आदमी मगरूर हो जाता है। उसकी ऊंचाई और आवाज इंसान के दिल में तकब्बर पैदा कर देती है। मैं और सारे काम करने को तैयार हूं, पर बूट नहीं पहनूंगा। फहीम ने स्प्रिंग दार पलंग पर से लटक कर अपने बूटों को नानी अम्मा की चारपाई के नीचे दूर धकेल दिया। और उस गाय का क्या बना नानी अम्मा? परवीन ने पूछा। बनना क्या था, कागज की मूरत से घर सजा कर रख दिया। मैं बाल्टी लेकर धोने लगती तो लात मारकर दूर हट गई। भूखी समझकर चारा डाला। वो इसके खाने में मशगूल हुई और मैंने मौका जानकर इसे धोना शुरू किया। लाख थन दबाती, पानी लगाती, मगर वो बंद नलके की तरह सूं करके वहीं रह जाते। शाम को आए तो मैंने पूछा, खरीदते वक्त धोकर नहीं देखी थी? मुंह ढीला करके कहने लगे, दूध के लिए थोड़ी खरीदी है, खूबसूरती के लिए सौदा किया। मैं खून के घूंट पी कर चुप हो रही। इन्हें कौन समझाता? जब वो अगले दौरे पर घर से निकले तो मैंने इसे 20 रुपए में बेच दिया। दुए 0-20।
فہیم نے آہستہ سے کہا، مگر اب کہ کوئی نہیں بولا، شاید کسی نے سنا نہیں۔ ادھر وہ گھر سے نکلتے، ادھر بابو بھائی روپیہ کے 32 لفافے لے آتے۔ جس کسی نے پتہ دیا ادھر ایک لفافہ لکھ دیا، اور جب تک جواب نہ آتا ایسے ہی کرتے رہتے، اور وہ بھی ایسے تھے۔ اب انہیں کس منہ سے کوسوں کہ جواب تک نہ دیتے تھے۔ بابو بھائی جب بھی ان سے آنے کی درخواست کرتے وہ یہی عذر لکھ بھیجتے، کیسے آؤں، کیوں کر آؤں؟ میں بابو بھائی سے ہمیشہ یہی کہتی، لکھ دو، کیا پاؤں میں مہندی لگی ہے جو آ نہیں سکتے یا ہجڑے راہ مارتے ہیں؟ اور جب بابو بھائی انہیں یہ لکھتے کہ یہ بھابھی نے لکھوایا ہے تو آنے کی تیاری شروع کر دیتے، گو آ نہ سکتے۔ آ کیوں نہ سکتے نانی اماں؟ فہیم نے پھر پوچھا۔ بابا تمہیں سمجھ تو ہے نہیں، خام خواہ باتیں سن رہے ہو۔ نعیم نے تنگ آ کر کہا، بھلا کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ خبر بھی ہے یا یوں ہی رت جگہ منائے جاتے ہو؟ جب نانی اماں نے بھی یہی کہا، بیٹا تم سو جاؤ، مفت میں نیند خراب کرتے ہو، نہ کچھ تمہارے پلے پڑتا ہے نہ ہمیں بات کرنے دیتے ہو، تو فہیم خاموش ہو گیا۔ اس کے ننھے سے دل کی جھیل میں ہر بات کنکر کی طرح گرتی، لہریں پیدا ہوتی اور پھر بڑھتی جاتی، اتنی دور تک کہ اس کا دل ان حلقوں میں پھنس جاتا، اس بری طرح سے کہ نکل نہ سکتا۔ پپ کتا سب سے عزیز تھا، اور سچی بات بھی یہی ہے کہ وہ تھا بھی بہت سمجھدار۔ ایک بار ہمارے پڑوس میں چوروں نے سیند لگائی اور 2 صندوق اٹھا کر لے گئے۔ پپ چھت کی منڈیر پر کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب وہ جانے لگے تو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تلار کے جنگل میں جا کر انہوں نے صندوق دبا دیے۔ پپ سب کچھ دیکھتا رہا۔ جب وہ چلے گئے تو سیدھا گھر پہنچا اور تمہارے نانا کی چادر پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ نیند میں تھے۔ پپ کے زور کا تھپڑ مارا۔ تھپڑ کیوں مارا؟ فہیم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یار حد ہو گئی، سلیم نے کہا۔ کس نے مارا بھلا تھپڑ؟ پپ کیا ہوتا ہے بھلا؟ سلیم کو درشتی سے مخاطب دیکھ کر فہیم پھر چپ ہو گیا۔ وہ چونک کر اتنی دور جا کھڑا ہوا۔ نانی اماں نے پھر شروع کیا اور کوکنے لگا۔ میں نے انہیں اٹھایا کہ کوئی خاص بات ہے جو چلا رہا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر گئے تو گورن دتا سر پیٹ رہا تھا اور سیند لگی دیوار سے چاند کی روشنی اندر جا رہی تھی۔ پپ اب بھی ان کے ساتھ چونس چونس کرتا بار بار دروازے کی طرف جاتا تھا۔ جب اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی تو تمہارے نانا اس کے ساتھ چلے۔ ان کے ہمراہ گورن دتا اور گاؤں کے 2-3 دوسرے لٹھ بند جوان بھی۔ پپ تلار کے جنگل میں اسی جگہ جا کر زمین کھودنے لگا۔ صندوق برآمد ہو گئے۔ گورن دتا پھولا نہ سمایا۔ 100 روپے تمہارے نانا کو دیے کہ یہ پپ کے دودھ کے لیے ہیں، مگر انہوں نے نہ لیے کیوں نہ؟ فہیم نے پھر پوچھا۔ بس ایسے ہی، نانی اماں نے جواب دیا۔ بس نہ لیے 100 روپے، نعیم نے فہیم سے کہا۔ 100 روپیہ بھلا کتنا ہوتا ہے؟ پروین بھی چمکی اور فہیم ان کے فضول سوالوں سے تنگ آ کر چپ ساتھ گیا۔ سلیم سو گیا؟ نانی اماں نے پوچھا۔ ہاں، نعیم نے جواب دیا اور اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پر رکھ دی۔ بجلی زور سے چمکی اور سب سے اونچی چوٹی پر چیل کے درخت روشن دان کے شیشوں پہ منعکس ہوئے۔ جب بجلی چمکتی تو بہت دیر بعد بادل کے گرجنے کی آواز سنائی دیتی۔ بجلی کی روشنی بالکل سفید نہ تھی، نیلگوں سفید تھی، جس کے حاشیہ پر کرمزی رنگ جھلکتا اور دونوں سروں پر سرمئی گد سی اڑتی دکھائی دیتی۔ جب وہ چمک جاتی تو فضا میں دیر تک پیلی سی لہر یا لکیر کانپتی رہتی، جس کے چاروں طرف نیلے اور سرخ دھبے سے ناچنے لگتے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ سبز ہو جاتی، گہری سبز زمرد کی طرح، اور اس رنگ سے زہریلے اور کڑوے سوتے پھوٹتے ہوئے دکھائی دیتے، جو ساری فضا کو کسل مند بنا دیتے۔ ایسے لگتا جیسے ساری فضا تلخ ہو گئی ہے اور وہ سب ٹیڑھی میڑھی لکیر کلر کے مردہ سانپ کی طرح زہر اگل رہی ہے۔ بجلی پھر چمکی اور پہلی سبز مردہ لکیر میں جان پڑ گئی۔ اس کا رنگ پھر زرد ہو گیا۔ سرخ اور نیلے دھبے ایک بار پھر اس کے گرد گھومنے لگے۔ رفتہ رفتہ وہ دونوں منحنی خطوط زرد سے سبز ہو کر نیل ملے گلابی ہو گئے۔ ان کے کونے نسواری رنگ اختیار کر گئے اور درمیانی جگہ فاختی رنگ کی ہو کر دور دور پھیلے ہوئے اندھیرے کی جانب بڑھنے لگی۔ بجلی کی لاش اندھیارے کے چونٹے گھسیٹے لیے جا رہے تھے۔ کمرے کے اندر کوئلوں پر سفید تہیں بہت دبیز ہو چکی تھی اور جھنجری کے نیچے کافی راکھ گر چکی تھی۔ کوئلوں کی حدت کمرے میں بڑھتی ہوئی سردی کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھی۔ اندر ہر چیز خاموش تھی، مگر باہر بارش کا شور بڑھ گیا تھا۔
ایک ایسی سرد رات پپ بھیگ کر مرا ہوگا۔ نانی اماں نے پھر کہنا شروع کیا۔ میں تو گاؤں میں تھی اور تمہارے نانا لورا لائی میں پھر نائب تحصیلدار ہو کر آن لگے۔ پپ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ کتے رکھنے کا شوق ضرور تھا مگر ان کی دیکھ بھال نہ کر سکتے تھے۔ سب کام نوکروں پر چھوڑ رکھا تھا۔ ایک ایسی ہی سرد رات غلطی سے باہر رہ گیا۔ شب بھر مہاوت پڑھتے رہے، بتیرا چیخا چلایا، دروازوں کو کاٹتا کھرونچتا رہا مگر شور میں کسی کو آواز سنائی نہ دی۔ دوسرے سب دروازے بند تھے۔ صبح جب باورچی دودھ لانے باہر نکلا تو پپ دروازے کی دہلیز پر سر رکھے سو رہا تھا۔ باورچی نے پچکارا مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے دودھ کا برتن ایک طرف رکھ کر اس کا سر جو اٹھایا تو وہ اکڑا ہوا تھا۔ کوئی دلاسا یا پچکار یا پپ پپ کی رٹ اس کی آنکھیں نہ کھول سکی۔ اچانک ہمیں تار ملا کہ نائب تحصیلدار صاحب کی طبیعت خراب ہے، جلد پہنچو۔ ہم نے تھوڑا سا اسباب درست کیا۔ میاں جی کہنے لگے اس کچر گھان کو کہاں اٹھائے پھرو گے، یہیں چھوڑ جاؤ، سب سے چھوٹی بچی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ وہ تمہاری امی تھی، ان کے نوکر ہونے سے پورا 1 مہینہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ جب ہم سوار ہوئے تو سب نے تسلی دی اور یہی کہا کہ اب انہیں ساتھ لیتے آنا۔ میری بھی یہی مرضی تھی۔ راستہ بھر میری بوڑھی ساکھ خدا سے منتیں مانگتی گئی۔ وہ گاڑی میں ہر نئی سوار ہونے والی عورت کے پاس جاتی اور اپنے بیٹے کی صحت اور سلامتی کی دعا کے لیے درخواست کرتی۔ تمہاری امی نے راستہ میں ہمیں بہت تنگ کیا۔ سرد ہوا لگی تو چھینک چھینک کر بے حال ہو گئی اور ہمیں بھی پریشان کر دیا۔ جب وہاں پہنچے تو ڈاکٹر دوائی دے کر نکلا تھا۔ میں نے باورچی سے پوچھا کہ بخار کیسے آیا تو وہ رونے لگا اور پپ کے مرنے کی داستان سنائی جس کا اثر تمہارے نانا کے دل پر بہت گہرا ہوا تھا۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے باورچی نے بتلایا تو پپ پاس آ کر کھڑا ہو جاتا اور وہ روٹی کے کچلوندے توڑ توڑ کر اس کے آگے پھینکتے رہتے۔ جس دن پپ مرا اور وہ کھانا کھانے بیٹھتے تو دیر تک انتظار کرتے رہے مگر وہ دم ہلاتا ان کے پاس نہ آیا، حالانکہ وہ خود ہی اسے دفن کر کے آئے تھے۔ روٹی زہر مار کر جو اٹھے تو زمین پر کچلوندوں کا ڈھیر دیکھ کر بے اختیار ہونے لگے۔ اس رات بھی بارش اسی شدت سے ہوئی، چند گھنٹے یالہ باری بھی ہوتی رہی۔ موسم اس قدر خنک تھا کہ رضائی سے دم بھر کو منہ باہر نہ نکلتا، مگر تحصیلدار صاحب ساری رات صحن میں گھومتے رہے اور اونچی آواز میں فارسی کے شعر پڑھتے رہے۔ میں نے باورچی خانہ کی کھڑکی میں سے دیکھا، ان کے کپڑے بھیگ کر جسم سے چپک گئے تھے، داڑھی پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور سر کے بالوں سے چھوٹے چھوٹے چشمے جاری تھے۔ دوسرے دن آپ بیمار ہو گئے اور میں نے تار دے دیا، یہ کہہ کر باورچی پھر رونے لگا۔ میں وہاں سے آنسو پونچھ کر ان کے کمرے میں چلی آئی۔ میرے سسر ذرا باہر گئے تھے اور ساس چائے بنانے باورچی خانہ جا رہی تھی۔ جب میں ان کے کمرے میں پہنچی تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، یہ بھی اچھا ہوا تم لوگ یہاں آ پہنچے۔ پھر تمہاری امی کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ رشیدہ ہے، اسے میرے پاس لاؤ، مجھے اس کی شکل تو دکھاؤ۔ اور جب میں اسے قریب لے گئی تو بولے، لاؤ لاؤ اسے میرے سینے پر لٹا دو، مگر میں اس ڈر سے کہ مبادہ کوئی متعدی مرض میری بچی کو چمٹ جائے روتے روتے سر ہلا کر انکار کر دیا۔ اس پر وہ ہنسنے لگے، اچھا تمہاری مرضی تمہاری مرضی، میرا دل اسے چومنے کو چاہتا تھا، خیر خیر۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کرنے لگے تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ آدھی رات کو جب ان کے کمرے میں تمہاری امی کو دودھ پلا رہی تھی تو میاں جی نے لرزتی اور رونکی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں چیخ مار کر اٹھی اور تمہاری امی بھی دودھ کے اس طرح ایک دم چھٹ جانے سے چلانے لگی۔ دوسرے دن جب ہم وہاں سے چلے تو صوبے دار کریم داد خان نے، ہیں نعیم؟ صوبے دار کریم داد خان نے، نعیم نعیم، مگر نعیم اور سلیم کے خراٹے دو زنگ لگی آریوں کی طرح آپس میں رگڑ کھا رہے تھے۔ پروین پروین، نانی اماں نے اسے پکارا۔ سبھی سو گئے۔ میں یوں ہی دیوانوں کی طرح بولتی چلی گئی۔ انہوں نے رضائی میں اپنے منہ پر کھینچ کر زور کی جمائی لی اور سدا رہے نام اللہ کا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ فہیم ان کے سرہانے بیٹھا پھسک پھسک روئے جا رہا تھا۔